پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جو پلٹا سکتا ہے، جو الٹا سکتا ہے، جو واڑ سکتا ہے، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے دو تین اہم باتیں رکھنی ہیں جو جلدی جلدی میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مریم نواز کے متعلق مجھے سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ جاپان میں مریم نواز گئی ہیں، ایک سرکاری دورہ ہے ان کا، اور جو کہ پنجاب کے لیے کچھ نئی چیز کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس وقت جاپان میں گئی ہیں۔ مگر ان کے لیے جاپان میں مشکلات یہ پیدا ہو رہی ہیں کہ وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو عہدیداران ہیں، وہ مریم نواز کے متعلق کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر احتجاج انہوں نے لانچ کر دیا ہے۔ وہ نعرے لگا رہی ہیں، مریم نواز کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، سی ایم پنجاب کو تھیف منسٹر کہہ کے وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اور ایک اور آج کی جو کہہ لیں کہ خبر، دردناک خبر ہے، جو کہ جس سے میں بہت زیادہ مایوس بھی ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو میرے پیچھے یہ قائد اعظم کی تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ تصویر 16 تاریخ کو چند لوگ یا چند سو کہہ لیں کہ وہ لوگ لے کر نکلے اور قائد اعظم ڈے منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور 10 مہینے پرانا ایک مقدمہ تھا دہشت گردی کا جس میں دفعات تھی، اس مقدمے میں نامعلوم میں ان لوگوں کو ڈال دیا گیا۔ اور آج جب دہشت گردی کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو دہشت گردی کی عدالت میں جب پیش کیا گیا تو ان کو 3 روزہ ریمانڈ دے کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ بہت انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ میں بہت زیادہ دکھی ہوا ہوں اس سے کہ میرے قائد کی تصویر، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان کو بنایا، ان کی تصویر پکڑنا اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی نامناسب سی بات تھی جو یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، ہو گئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بڑی غلط چیز ہے، بہت غلط خبر ہے۔ یہ مجھے دکھ ہو رہا ہے اس خبر کو لے کر کہ یہ کیوں اس طرح سے ہوا ہے۔ پولیس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پولیس نے اگر گرفتار کر لیا تو عدالت میں ان کو ریلیف مل جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ قائد اعظم کی تصویر لے کر نکلے تھے اور ان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو کہ انتہائی مناسب چیز نہیں لگتی مجھے۔ اس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوگا، پنجاب پولیس کا وقار جو ہے وہ مجروح ہو رہا ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے، اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح یہ جاپان کے اندر مریم نواز کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں، وہ نعرے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ وہ سی ایم بن گئی ہیں، جیسے بھی بنی ہیں، جس طرح سے بھی بنی ہیں، وہ سی ایم بن چکی ہیں، وہ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، کسی دوسرے ملک کے اندر ہیں، وہ ایک صوبے کو پریزنٹ کر رہی ہیں، کسی دوسرے ملک کے کسی دوسرے صوبے کے اندر وہ جا کر ایک پاکستان کو پریزنٹ کر رہی ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو پریزنٹ کر رہی ہیں۔ اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ نہیں لگنے چاہیے تھے۔ مجھے اس کے اوپر بھی افسوس ہے۔ بہرحال جو میں نے سب سے پہلے بات کی کہ میں تحریک واحد شخص ہوں جو تحریک انصاف کے بیانیے کو واڑ سکتا ہوں، پلٹ سکتا ہوں، الٹ سکتا ہوں۔ یہ ایک پاکستان کے اندر لطیفہ ہے اور میں اس کو اس لیے لطیفہ کہہ رہا ہوں، آپ بھی اس کو لطیفہ کہیں گے جب میں اس شخص کا نام لوں گا۔ مگر میں اس سے پہلے عمران خان کی ایک خبر دیتا چلوں کہ عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کے کیسز جو ہیں وہ کل 19 تاریخ کو لگ گئے ہیں۔ اس میں اسلام آباد رجسٹری میں جو ہے وہ کیس سنے جائیں گے، لاہور رجسٹری میں سنے جائیں گے، سپریم کورٹ میں لگے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کے سربراہ ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس میں کیا فیصلہ آتا ہے، کیا ان کو
عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے اس میں، یا ان کی وہ ضمانتیں جو ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی ہیں وہ ادھر سے بھی ریجیکٹ ہوتی ہیں، یہ پتہ چل جائے گا کل کے دن میں۔ اب آتا ہوں میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ میں وہ واحد شخص ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو واڑ سکتا ہوں، الٹا سکتا ہوں، پلٹ سکتا ہوں۔ اس کے میرے علاوہ کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو پلٹا نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ آپ گیس کریں، آپ گیس کریں کہ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اتنا بڑا جملہ کون بول سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں بتا دوں، دیکھیں میں تو بتا ہی دوں گا آپ کو کہ یہ جملہ کس کا ہے، مگر آپ تھوڑا سا ذہن کے اوپر زور ڈالیں کہ کون سا ایسا شخص ہے جو اتنا کہہ لیں کہ بڑا دعویٰ کر سکتا ہے اور اتنا بے وقوفانہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی چیزیں ہو گئی عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ مقبول سے مقبول تر ہوتا گیا ہے، مگر یہ شخص میرے خیال سے خواب میں تھا، نیند میں تھا کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ کون ہے؟ جواد احمد، گلوکار جواد احمد جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو الٹا سکتا ہوں، پلٹا سکتا ہوں۔ میں وہ واحد شخص ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں۔ اس طرح کے وہ جملے جو ہیں وہ بولتا رہتا ہے، اور پھر اس کی جب ٹرولنگ ہوتی ہے وہ صرف اس طرح کے جملے اسی لیے بولتا ہے کہ اس کی ٹرولنگ ہوتی رہے اور وہ میڈیا کی خبروں کی زینت جو ہے وہ بنتا رہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو مجھے آج تک سمجھ آئی ہے، جو مجھے نظر آیا ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی۔ وائس آف پاکستانی آپ کے لیے پوری دنیا سے خبریں لے کر آتا ہے، اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے، تو آپ یہ چینل کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو میں کومنٹ کر کے مجھے بتایا کریں، اور ویڈیو کو شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی بھی کیا کریں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔